طیبتن انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہ محراب میں کھڑے ہی تھے، فرشتے آ کر کے بشارت دینے لگے، اے زکریا آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا دینے والا ہے. بیٹا بھی دے رہا ہے لیکن ساتھ میں نبی بنا کر دے رہا ہے. 90 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا تو کی ہے لیکن پھر تعجب خود کرتے ہیں. قال ربی انا یکون لی ولد، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر، میری بیوی تو بوڑھی ہو گئی ہے، سن ایاس کو پہنچی، یعنی جس کے ایام حیض ختم ہو جاتے ہیں. سن ایاس جس کو کہتے ہیں عورتوں کی عمر اوپر ہو گئی. تو حضرت زکریا تعجب بھی کر رہے میری بیوی کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور اب فرماتا ہے وہ اللہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ تمہیں اسی حالت میں بیٹا ہو. میرے عزیزو، اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کرنا ہے. یہ جو لفظ ہے نا یہ بہت اہم ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب مریم میں کھڑے ہو کر کیوں دعا کیا جبکہ وہ خود نبی ہیں؟ اور حضرت مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے، اللہ کی ایک ولیہ ہے. بات یہ سوچنے کی ہے ایک نبی کی دعا ولی کی بیٹھک پر قبول ہو سکتی ہے تو پھر ایک امتی کی دعا ایک ولی کے مقام پر کیوں نہیں قبول ہوتی؟ نسبتوں کا احترام قرآن نے ہمیں بتایا ہے. پوری بیت المقدس مسجد اقصیٰ کہیں بھی دعا کرتے لیکن قرآن میں ہے جہاں بی بی مریم بیٹھتی تھی وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا. پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کی کچھ جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں جا کر کے دعا کریں تو فوراً اللہ قبول فرماتا ہے. اسی طرح فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے وہ مقامات گنائے ہیں جہاں سب سے جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک جگہ بتا دوں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، بہت سارے مقامات لکھے ہیں، ان میں ایک جگہ امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے تیز دعا قبول ہونے کا مقام اجمیر معلیٰ غریب نواز کا دربار ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے بریلی کے نام سے کچھ لوگ چڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے کچھ لوگوں کو تکلیف، جبکہ اعلیٰ حضرت نے خود یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جو جگہ ہیں ان میں سے ایک جگہ اجمیر معلیٰ غریب نواز کا دربار ہے. میرے عزیزو، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جہاں اللہ کے اولیاء بیٹھتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہرحال یہ آل عمران، پھر حضرت بی بی مریم وہیں پلی بڑھی، جوان ہوئی، یہاں تک کہ ان کی جوانی تک کسی بھی مرد نے ان کو چھوا تک نہیں، ان کو چھوا بھی نہیں. حضرت بی بی مریم اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی مرضی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر ان پر ایک پھونک ماری. جب حضرت بی بی مریم جوان ہوئی تب کی بات، حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. انشاءاللہ سورہ مریم 16ویں پارے میں جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیلاً میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آج عمران کون ہے، آل عمران کون ہے، وہ میں نے بتایا. عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں اور آل عمران حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آل عمران میں شمار کیا جاتا ہے. یہ آل عمران ہے. ان آیات میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا اور ریکارڈ موجود ہوگا کہ جب عورتیں تمہاری حاملہ ہوں یا ولادت کا وقت قریب آئے تو یہ 2 آیتیں ہیں، قرآن شریف یہ 2 آیتیں وہ تلاوت کریں، نہایت آسانی کے ساتھ ان کی ولادت بھی ہوگی اور صرف ولادت نہیں بلکہ نیک و صالح اولاد ہوگی. یہ آیتیں میں صرف اور صرف سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہ اناؤنس کر دوں گا کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں. آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں جب بھی عورتیں حمل سے ہوں تو وہ یہ تلاوت کریں اور ولادت کی آسانی کے لیے سب سے بہترین آیتیں ہیں. اس کے بعد اور 2 آیتیں اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے، آج پھر آپ کو بتاتا ہوں.
دو آیتیں ایسی ہیں آج ہم نے تلاوت کی ہے. جیسا بھی تم پر بوجھ ہو قرض کا، جیسی بھی بے روزگاری ہو، یہ دو آیتیں عشاء کی نماز کی سب سے آخری 2 رکعت نفل نماز میں 5 مرتبہ پڑھتے رہیں. یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، بہت تیز اثر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز فرماتا ہے. ہر طرح کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز فرماتا ہے. وہ آیتیں ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، نہیں بلکہ اس سے پہلے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں آیتیں یاد کر لیں. اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی محکوم ہے، مزدور ہے، ان آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کبھی بھی اس پر کسی کو غلبہ نہیں دے گا، کوئی اس کے اوپر حکومت نہ کر سکے گا. اللہ رب العزت کی قدرت غالب ہے، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا، سر بلند رہے گا اور محکومیت سے محفوظ رہے گا. اور ہمیشہ یہ تمنا بھی کرنا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی حکومت سے، لوگوں کی محکومی سے. مجھے میرے والد گرامی نے یہ دعائیں تلقین بھی کی تھی، اور وہ فرماتے کہ میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کیا تھا کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے کبھی کسی کی غلامی میں مت رکھ اور کبھی بھی لوگوں کی محکومی میں نہ رکھ. اسی لیے یہ وراثت میں مجھے بھی ملا ہے. میرے والد بھی بڑے عالم دین تھے اور زیادہ دن تک وہ بھی امامت نہیں کر سکے، 4-5 مسجدوں میں امامت کیے چند مہینوں میں. اور اس کے بعد بہت سارے آپ کو پتہ ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگ حاکم بنتے ہیں امام کے اوپر، اور یہی محکومیت ہمیں پسند نہیں ہے. عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلح عطا کیا ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر حکومت کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاہل جو ہے عالم کو ہانکتا رہے. ہاں، کوئی جاہل عالم کو ہانکتا رہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ علامہ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے کے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں. وہ ایک دارالعلوم کے صدر مدرس بھی تھے، پڑھاتے تھے. مدرس میں اور ایک مدرس تھے اور ایک عالم تھے، دونوں میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی. حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے، اب آپ کہیں گے کلیگ، ان کے ساتھ پڑھانے والے ایک اور عالم دین تھے، دونوں میں کچھ معاملات انبن ہو گئے. تو یہ بات چلنے لگی تو اب فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے، 2 مولانا لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے. تو جب حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ صلح کرا دیا جائے گا، یا جس کو کہتے ہیں سیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ صدر صاحب ہیں اور سیکریٹری صاحب ہیں، یہ آ رہے ہیں. اسی دن انہوں نے لیٹر اٹھایا اور استعفیٰ لکھ کر کے دیا. کہا جہاں گنگا الٹی بہ رہی ہو، علماء جاہلوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے جاہل اگر علماء کا فیصلہ کرنے لگیں تو اس جگہ رہنا ہی مناسب نہیں. اس کے بعد سے پھر وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں جائیں تو انتظار کرو، قیامت بہت قریب آ چکی، بہت قریب آ چکی. اسی لیے میرے عزیزوں، ایک مشہور بات ہمارے سامنے آئی تھی. مسجد کی امامت کے لیے امام آتے رہتے، ممبئی میں تو یہ بہت چلتا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں. پہلے جمعہ پڑھائیں گے، پھر مغرب عشاء پڑھائیں گے، دیکھیں گے ان کی قرات کیسی ہے، تقریر کیسی ہے، اور ٹیسٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جاہل لوگ دیتے ہیں. ایک امام صاحب مسجد کی امامت کے لیے آئے، اپلائی کیے، جمعہ پڑھایا انہوں نے. اس کے بعد بیٹھے کمیٹی والے لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ حضرت ہم تھوڑا بہت آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد امامت پہ رکھیں گے. کہا ٹھیک ہے پوچھیے. تو صدر صاحب نے پوچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں مولانا آپ بتائیے. انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہی ہیں. قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے
کہ جاہل جو ہے علماء کا ٹیسٹ لینے لگ جائے. اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے. بہرحال بات طویل نہ ہو جائے, یہ دو آیتیں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محکومی سے محفوظ رکھے, رزق ایسا دے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز کر کے رزق عطا کرے, لوگوں کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اس کی دعا بھی کرتے رہو اور کوشش بھی کرتے رہو. اور پھر میں نے دوسری چیز کیا بتائی آپ کو, یہ سورہ عمران, آل عمران میں عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے یہ بتایا. سیکنڈ نمبر پر میں نے کہا آیت مباہلہ. ایک آیت اس میں ہے عیسائیوں کا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ایک بار اس بات پر مباحثہ ہوا کہ کون حق پر ہے. عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. آؤ میں اپنے بیٹے بیٹیاں لے کر آتا ہوں, میں اپنی عورتیں لے کر کے آؤں گا, میں خود بھی آؤں گا, تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ, تم اپنی عورتیں لے آؤ اور تم خود بھی آؤ اور بیٹھیں گے ایک میدان میں. یہی مباہلہ ہے, ایک مناظرہ ہے, ڈیبیٹ کرنا. یعنی میں ایک دلیل دوں گا آپ ایک دلیل دیں گے, مناظرہ ہے. اور ایک ہے مباہلہ, اس میں بات چیت نہیں ہے, اس میں بیٹھے رہیں گے میدان میں اور دونوں دعا کریں گے. دونوں دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کا چہرہ کالا کر دے, یا کوئی نشانی. جیسے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے مباہلے میں الگ الگ چیزیں اختیار کی ہیں. میں پہلے یہ حضور کا مباہلہ بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا آ جاؤ تم بھی آؤ میدان میں, میں بھی آتا ہوں, اور ہم اپنے اپنے رب کو پکاریں گے. جس کا دین سچا ہوگا وہ حق اس کا ظاہر ہو جائے گا. عیسائی مان گئے, کہا کہ ٹھیک ہے. نجران ایک جگہ ہے, وہاں کے عیسائی تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ میں کس کو لیا, سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو, امام حسن کو, امام حسین کو اور حیدر کرار علی مرتضیٰ کو. یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا ہے اور نجران کی طرف. میرے عزیزوں ناموں میں اتنا اثر ہے کہ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. میرے پاس 5 نام ایسے ہیں جن سے ہر بری چیز کو اور ہر گرمی کو میں دور کر دیتا ہوں. وہ 5 نام کیا ہیں؟ ایک مصطفیٰ, ایک مرتضیٰ, ایک حسن حسین اور ایک فاطمہ. یہ 5 ناموں میں یہ تاثیر ہے. یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا نجران کی طرف اور حضور پہنچ گئے. اہل حق ہمیشہ پہنچتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان مباہلہ میں پہنچے. عیسائیوں کو آنا تھا مقابلے میں, اور جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا, آنے تو دیکھتے ہیں. اور جب حضور پہنچ ہی گئے تو ان کو پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ صحیح میں آ گئے, اور اس کے بعد دیوار پر چڑھ کر کے جھانکنے لگا کہ آئے ہیں تو دیکھ لوں. پہلے دور سے نبی پاک کے چہرے پاک کو دیکھا, اور ساتھ میں وہ ایسا منظر تھا کہ سورج جگمگا رہا ہو اور ساتھ میں چاند بھی ہو اور ستارے بھی ہوں. پھر اس آسمان کا کیا کہنا. اس نے دور سے دیکھا اور سٹپٹا گیا اور سارے عیسائیوں کو بلایا اور پکار کر کہا نادانو تم نے کس کو مباہلے کے لیے بلایا, دیکھ نہیں رہے وہ چہرہ. اور وہ عیسائی پادری کہتا ہے قسم خدا کی اگر میں مباہلے میں چلا جاؤں سامنے اور وہ نبی اگر اٹھا دے ہاتھ دعا کے لیے قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود عیسائی پادری کہہ رہا ہے. کہا تم نے کس کو بلا لیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ سرنڈر ہو گئے. کہا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا, آپ واپس تشریف لے جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. مباہلہ اسلام میں ہے لیکن ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, ہوتے نہیں. اس کی ایک وجہ ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عیسائیوں نے ایک بار پکڑ لیا تھا اور کہا تم صحیح مذہب پر ہو, حق مذہب پر ہو تو آؤ چلو ہم بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا چلو. حضرت خالد بن ولید کے سامنے جو معاملہ تھا وہ کیا تھا, عیسائی آئے اور ایک ایسا خطرناک زہر لا کر کے رکھا, ایسا خطرناک زہر جس کو چھونے سے چمڑی نکل جاتی تھی.
اگر وہ زہر لگ جائے تو چمڑی نکل جائے گی، اتنا خطرناک زہر۔ عیسائیوں نے کہا کہ چلو اس زہر کو رکھتے ہیں اور ہم دونوں دیکھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یقین ہے مجھے، میں میرے رب کا نام لے کر زہر اٹھا کر پی لوں گا، تمہیں بھی پینا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پہلے کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اٹھا کر پورا زہر پی لیا۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگے، کہا کہ یہ کون انسان ہے کیا؟ اور بہت دیر تک دیکھتے رہے کہ کچھ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہاں سے تبدیل ہوتا؟ وہ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول ہے۔ کچھ نہیں ہوا، اللہ کے نام سے پیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ کچھ جادو کر دیا تم نے، ہو سکتا ہے یہ جادو ہوگا شیشی پر یا بوتل پر۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا پورا نہیں، جو بچا ہے اس میں وہی چاٹ لو جو بچا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہو سکی کہ اس زہر کو چکھ بھی سکے۔ ہر زمانے میں یہ ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آگ میں جانے کا جو مباہلے کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ لوگ مجھے آج پوری دنیا میں تقریباً اسی نام سے جانتے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات تھی، ہم نے مباہلے کا اعلان کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کوئی پری پلان اور منصوبہ بندی نہیں ہوتی، یہ جذبات ہوتے ہیں، یہ ایمانی تقاضا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت دنوں تک دیکھا ان کو ڈیبیٹ کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ان کے میدان ہے، ان کا میز ہے، ان کے ٹٹو ہیں، ان کا میڈیا ہے، جس کو چاہے لڑاتے رہیں۔ اس کے لیے ہم نے کہا تھا سیدھی سی بات ہے کہ آؤ میدان میں اترتے ہیں، کوئی میڈیا والا آئے نہ آئے، ہم بھی اتر کر کے آگ میں چلتے ہیں، تم بھی اتر کر کے آؤ، دیکھا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی اس وقت کی کوئی لفاظی یا پکائی نہیں، الحمدللہ اس اعلان پر آج بھی میں برقرار ہوں، آج بھی آخری سانس تک ہم برقرار ہیں اس چیز پر۔ ہمارے دین پر ہمیں یقین ہے، مجھے میری ذات پر نہیں، میرے رب کی ذات پر یقین ہے، اور میرے نبی کے سچے ہونے پر ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے، ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت پاکیزہ لوگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں یا پرہیزگار ہیں، نہیں، ہمیں ہماری طرف کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اور ایک بڑے بزرگ ہیں ابو مسلم خلانی، ان کے زمانے میں بھی ایسا معاملہ پیش آیا آگ میں اترنے کا، اور وہ اتر کر کے بھی دکھائے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں شدھی کرن ایک تحریک چل رہی تھی، گھر واپسی، بہت سارے لوگوں کو مرتد بنا رہے تھے لوگ۔ تب ایک بہت بڑے پنڈت اور سوامی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا آگرہ کی سرزمین پر، کہ ایک بہت بڑی کڑھائی تیل میں پک رہی تھی اور آگ لگی ہوئی تھی۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تھے، اور جو سوامی تھا، جو پنڈت تھا، وہ بکواس کیے جا رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنی تمام باتوں پر سچا ہے تو آجا اس کڑھائی میں کود جاتے ہیں، یہ گرم کھولتا ہوا تیل ہے، یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ مذاق میں کہہ رہا ہے مولوی، پھر انہوں نے کہا، کھینچ کر کے جب قریب لایا تو تھر تھر کانپنے لگ گیا، کہا کیا حقیقت میں کرے گا یہ؟ یہی معاملہ سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک مرتبہ ایک پجاری بیٹھا ہوا تھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر کے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈالو جو تمہارا خدا ہے۔ اس نے کہا یہ تو جلائے گی۔ کہا اتنے سال سے عبادت کر رہے ہو پھر بھی جلائے گی؟ تو سرکار غریب نواز نے جب یہ کہا تو پجاری نے کہا یہ سب فلسفہ، یہ منطق چلنا چھوڑ دو، آگ کا اثر ہے جلانا، وہ جلاتی ہے۔ غریب نواز نے فرمایا نہیں، آگ کا اثر جلانا ہے لیکن بغیر حکم خدا کے نہیں جلاتی، میرے خدا کے حکم کے بغیر نہیں جلاتی۔ تو اس نے کہا اگر تم اپنی باتوں پر اتنے پکے ہو تو تم ہی ہاتھ ڈال دو۔ اس کی گود میں ایک بچہ رکھا ہوا تھا،
سرکار غریب نواز نے اس کا بچہ بھی اٹھا لیا اور خود آگ میں چلے گئے. بہت بڑی آگ تھی وہ, اور ایسے چلے گئے اندر. وہ واویلا مچانے لگا, چلانے لگا کہ یہ درویش گیا تو گیا, میرا بچہ بھی لے کے گیا. بہت دیر تک وہ باہر نہیں آئے. کئی لوگوں کو اس نے جمع کر لیا, بہت سارے لوگ دیکھنے آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اس بچے کے ساتھ اپنا جبہ جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے. کچھ بھی نہیں تھا. بچے کو لے کر کے اس نے دیکھا تو ماتھا بھی ٹھنڈا ہے, جسم بھی ٹھنڈا ہے, سب پکڑ کر کے دیکھو تو آگ کا کوئی اثر ہی نہیں. بچہ تو غریب نواز کا نہیں تھا, بچہ اسی کا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دکھایا. آگ میں وہ حقانیت ثابت کرنے کے لیے, اپنی کرامت نہیں, اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے گئے اور واپس آئے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے, وہ چاہے کسی کا بھی بچہ ہو, اللہ اسے بھی محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے ہمارے نعرے کیا ہوتے ہیں؟ غوث کا دامن, یہ بولتے ہیں نا, خواجہ کا دامن. کیوں کہتے ہیں ہم؟ اسی لیے کہ ان دامنوں سے لگے رہیں گے, دنیا کی آگ سے بھی محفوظ اور آخرت کی آگ سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یہ آیت مباہلہ. سیکنڈ چیز میں نے آپ کو بتا دی, مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ حق کی اظہار کے لیے باطل اور حق کے درمیان ایک ایسا مقابلہ کہ دونوں اپنے اپنے خداؤں کو پکاریں اور اللہ رب العزت حق کو ظاہر فرماتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو کہا, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ معاملہ حضور کی وفات کے وقت, میرے عزیزو, ہمارا اسلام ایسا ہے جو کسی شخص پر ڈیپینڈ نہیں ہے, کسی بھی شخص پر ڈیپینڈ نہیں ہے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے ہی سب کچھ چل رہا ہے اور میں نہیں رہوں گا تو دین کا نظام نہیں چلے گا, تو یہ خام خیالی ہے. امت میں بڑے بڑے علماء آئے, صحابہ آئے, فقہاء آئے, لیکن کیا اسلام رکا ان کے جانے کے بعد؟ سرکار غوث پاک کا اپنا زمانہ تھا, لیکن ان کے انتقال کے بعد کیا اسلام ختم ہوا؟ غریب نواز کے بعد اسلام ختم ہوا؟ کسی کے بعد نہیں. اسلام جو ہے کسی شخص سے ڈیپینڈ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمات کسی سے بھی لیتا ہے, لیکن یہ دین صبح قیامت تک رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دین نہیں رکا, تو پھر اب کسی اور کے بعد کیوں رکے؟ حضور کا جب انتقال ہوا تو صحابہ میں ایک بہت بے چینی تھی, بہت بے چینی تھی. صحابہ اکرام ایسی کیفیت میں تھے کہ ان کو بتانا مشکل ہے, لیکن صدیق اکبر نے یہی آیت تلاوت کی تھی جو آج ہم نے تلاوت کی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. حضرت ابو بکر نے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ آیت تلاوت کی. حضرت عثمان غنی کو صحابہ بتاتے ہیں ایسی حالت تھی جیسے بچوں جیسی حالت ہو گئی تھی. حضرت علی پتھر کی طرح جامد کھڑے ہو گئے تھے, کوئی ہلائے تو ہلتے نہیں تھے. صحابہ جہاں تھے وہیں دیواروں سے کوئی چپکے ہوئے کھڑے تھے. حضرت عمر تو تلوار نکال کر کہہ رہے تھے کہ کوئی کہے گا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا, میں گردن مار دوں گا. حضرت عمر تسلیم کرنے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے, ہمارے نبی بھی گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے. حضرت عمر کی غلوہ محبت تھا سب کے اندر. حضرت ابو بکر نے اس وقت یہ آیت تلاوت کی. کہا کیا اس آیت کا معنی؟ محمد اللہ کے ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ حی اور قیوم, کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ, ہمیشہ زندہ رہے گا. تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ صحابہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور کہا ہم کو تو ہمارے نبی نے صرف اللہ کی عبادت سکھائی, وہ اللہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ زندہ ہے. پھر سب صحابہ کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب کو کھڑا کرنا یہ معمولی کام نہیں تھا. یہ صحرا حضرت ابو بکر صدیق کے سر جاتا ہے. میرے عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے. غم میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اگر آپ کے گھر میں آپ کے باپ سب سے اہم ہو, باپ کا انتقال ہو جائے تو گھر سونا سونا ہو جاتا ہے, لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں.
سمجھ میں نہیں آتا کرے کیا. وہ تو امت کے آقا، ہم غریبوں کے والی تھے، وہ صحابہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے. جس دن میرے آقا انتقال کر گئے، مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ کالا، یعنی اس سے زیادہ تاریک دن، اندھیرا مدینے میں کبھی آیا ہی نہیں جس دن حضور کا انتقال ہوا تھا. اور مدینے والے کہتے ہیں جس دن حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینے میں کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ مدینے والوں کا عقیدہ بھی تھا. میرے عزیزوں، یہ آپ کو یہاں سے مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس سے پورے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں اس شخصیت کے انتقال کے بعد کام ختم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دین کا نظام ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرو، کسی شخص کے لیے نہیں. آج لوگ اگر مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا میرے لیے کوئی کام نہ کرے. میں آج ہوں جس طرح سے، کل میں بھی مر جاؤں گا. جب ہمارا جنازہ نکل جائے تو یہ نہیں کہ ان کے لیے ہم کرتے تھے وہی چلے گئے تو ہم چھوڑ دیے، تو گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے کاموں پر نہیں تھے، شخصیت پرستی تھی. اسی لیے آج سے یہ عادت ڈال لو، کوئی ہو یا نہ ہو، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. یہ اس آیت سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں. آخری چیز، سورہ نساء میں جو احکام آئے عورتوں کے لیے، اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائے ان سے نکاح کر لو. نکاح بہت ضروری ہے نوجوانوں. میرے آقا نے فرمایا نکاح کے بعد ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نکاح، اور اسی میں اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا. یہاں تو لوگ سٹینڈ ہونے کے چکر میں پتہ نہیں بڑھاپا نکال لیتے ہیں. ابھی میں سیٹل نہیں ہوا، شادی کب کرنا ہے؟ ابھی سیٹل نہیں ہوا. سیٹل کب ہوگا؟ ابھی سٹینڈ نہیں ہوا. تو کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں؟ ابھی چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ابھی سیٹل نہیں ہوئے. اور سیٹل ہونے کے چکر میں ایک بات آپ کو میں بتا دوں، کبھی سیٹل نہیں ہوتا آدمی. کبھی جو دماغ میں چل رہی نا وہ چیزیں کبھی نہیں آتی. اسی لیے نکاح کی اگر عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر لیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان کا مجھے میسج بھی آیا. وہ بیچارہ شادی کا خواہش مند ہے اور نوکری ابھی بھی اس کو لگی ہے، اور وہ ہم سے تو کہہ رہا ہے. ہم نے کہا گھر میں بتا دو. کہا ابا ماریں گے. کیوں؟ کہا عمر ابھی 21-22 سال کی ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ مجھے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا بیٹا اسلام کا یہ فریضہ ہے، اگر اندیشہ ہے گناہ میں پڑنے کا تو نکاح فرض ہو جاتا ہے. فرض ہے، سنت نہیں، فرض ہو جاتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ جاؤ گھر میں کہہ دو. تو 2-3 دن کنٹینیو سمجھانے کے بعد گیا اور گھر میں جا کر بولا کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے. جیسا بیچارے کا اندیشہ تھا باپ نے ویسا ہی کیا اس کے ساتھ. پھر اس نے کہا کہ میں حضرت نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے باپ ناراض ہو جائیں، اب تو مجھ سے کہا ہے کہ تجھے گھر میں کھانا پانی بھی نہیں دیں گے. بہت ناراض ہیں. کہا شادی پر ناراض؟ کہا باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے، باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے. اس کے اندر کیا چل رہا ہے باپ کو کیا پتا ہے؟ میرے عزیزو، جو اگر باپ ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں، کسی کو زور زبردستی اس طرح روک کر مت رکھو، نہ بیٹیوں کو نہ بیٹوں کو. ان کی اگر عمر ہو گئی ہے تو ان کو اپنی زندگی نبھانے دے دو. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی جلدی کر کے کیا کرے گا، اتنی جلدی گناہ کے اڈے قائم کرے گا تو فرق نہیں پڑے گا. شادی کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے تو اسے آزاد رکھو. بعض مقامات پر ہو سکتا ہے کچھ ماں باپ ان کے لیے سخت ہو جاتے ہوں، ہرگز نہ کریں. میرے آقا کا فرمان سنیں، 3 چیزوں میں تاخیر کرنا گناہ ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر کرنا گناہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر کرنا گناہ ہے. یہاں تو عمریں نکال دیتے ہیں لوگ اور بہت سارے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں. بہرحال اس کو آسان بنا ہے. اب یہاں پر ایک لطیفے کے طور پر ایک بات میں بتا دوں، آپ کو بھی سمجھا دوں. کل کو کوئی بیٹھ کر کے آپ کو پٹی پڑھانے کی کوشش کرے تو یہ بات یاد ہونی چاہیے. آیت ہے
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم میں سے جو عورتیں پسند آ جائیں نکاح کر لو، 2-2 3-3 4-4. یہ لفظ ہے. دو مثنا کا مطلب ہوتا ہے 2-2، ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3-3، رباع کا مطلب ہوتا ہے 4-4. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں پوری امت جانتی ہے ہماری شریعت میں کتنے نکاح جائز ہیں؟ 4 ہیں. کرنا نہیں کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. جائز کتنے ہیں؟ 4 ہیں. لیکن میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں، ایک جماعت ایسی ہے جس نے 18 نکاح جائز کر دیے. ہاں 18 نکاح. شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے، شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے، ان کے یہاں 18 تک جائز ہے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں. 2-2 4، 3-3 6-4 اور 4-4 8، 8 اور 10. ہاں انہوں نے ایسے کیلکولیٹ کیا ہے. یہ تو اچھا ہے میرے عزیزوں، یہاں 4-4 تک کا لفظ آیا ہے، ورنہ یہ پتہ نہیں کیلکولیشن کہاں تک لے جاتے ہیں. یہ محاورے کا لفظ ہے، محاورے کا لفظ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منافقین مر جائیں ان کے اوپر تم 70 بار بھی استغفار کرو گے تو اللہ نہیں قبول کرے گا. 70 بار مطلب ایک تعداد بتانے کے لیے کہا گیا، ایسا نہیں کہ 70 بار کرے گا اس سے زیادہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو محاورے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ کو اگر آپ سے یہ کہا جائے پانی پی رہے تھے آپ، پورا گلاس اٹھا کر کے پینے لگے، میں نے کیا کہا 3 گھونٹ پیو، ایک ایک بار کر کے پیو. کیا کہا؟ ایک ایک بار. ایک ایک کا مطلب کیا ہوا؟ 2-2 ہو گئے. میں نے ایک لفظ جو ہے نا 2 بار استعمال کیا. ایک ایک بار کہو، ایک ایک بار استعمال کرو. اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ 2-2 ہو گئے. تو یہ اگر کوئی کل کو پٹی پڑا ہے ہمارے نوجوانوں کو اور 18 دماغ میں ڈالنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے بات. اسی لیے میرے عزیزو، ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نے 4 تک ہمارے لیے اجازت رکھی ہے. اس پر بھی آج ہمارے ملک میں کئی پاکھنڈیوں کو درد ہے، پھر 18 پر کیا واویلا مچے گا. 4 پر ہی ان کو تکلیف بہت زیادہ ہے. 18 کا اگر شوشہ چھوڑ دیا جائے پتہ نہیں. آپ کو یہ بات بھی بتا دوں 4 پہ تکلیف کیوں ہے. 4 مسلمان کرتا نہیں الگ بات ہے، بہت مشکل سے کسی کی 2 ہو نہیں، 2 ہیں اور 4 تک جانا اب کے زمانے میں بہت مشکل ہے. لیکن اسلام نے ایک دروازہ کشادہ رکھا ہے. آپ کو اس کی حکمتیں بھی معلوم ہونی چاہیے. عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. آپ کہیں پر بھی جا کر کے معلومات حاصل کر لیں، مردم شماری میں بھی آپ کو مل جائے گا. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اور پہلے کا دور ایسا تھا کہ جنگوں میں سب سے زیادہ کون شریک ہوتے؟ نوجوان لوگ. اور جب وہ شہید ہو جاتے تو ان کی بیوائیں کیا کرتی؟ کیا وہ زندگی بھر ایسی بیٹھی رہتی؟ تو جو باحیات ہیں ان کو حکم ہوا کہ تمہاری ایک بیوی ہے تو کوئی اور ایک بیوہ اور ایک کو رکھ لو، تاکہ وہ فاحشہ ہونے سے وحشہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ کسی کی بیوی بن کر کے زندگی گزارے. یہ اسلامی حکمت ہے. کسی عورت کو اسی طرح آزاد چھوڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ کسی کی بیوی بن کر کے وہ گھر سنبھالے. یہ اسلام کی حکمت ہے. لیکن ان کو کیا سمجھ میں آئے جن کی بیویاں ہی نہیں ہیں؟ ان کو کیا سمجھ میں آئے؟ یہاں تو ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں 3 طلاق پر وہ بیچارہ قانون بنا رہا ہے جو کبھی بیوی کو رکھا ہی نہیں. معاملات آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. اور اتر پردیش میں یہ کون سا قانون؟ بچے کنٹرول کرنے کا قانون بنا رہا ہے. اور کون بنا رہا ہے؟ عجیب حال ہے. جو پورا سنیاس لے کر بیٹھے ہیں وہ بچوں کے کنٹرولنگ پہ قانون بنا رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں بچے پیدا کیسے ہوں، جن کو پتہ ہی نہیں بچے پالے کیسے جاتے ہوں. یہ عجیب معاملات ہے. جس کی بیوی نہیں وہ بیویوں پہ قانون بنائے، جس کے بچے نہیں وہ بچوں پہ قانون بنائے. یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان کیے پوری کائنات کو، لیکن حضور نے 10 نکاح کر کے عورتوں کو سنبھال کر کے بھی دکھایا ہے، ان عورتوں کو نباہ کر کے بھی دکھایا ہے
یہ اپنی اپنی بات ہے. بہرحال تعدد ازواج پر آج وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. بہت عجیب و غریب بات ہے, بہت عجیب و غریب بات ہے. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو دھرم ہے, جو ریلیجن ہے, وہ سناتن ہے, ہندو دھرم ہے. اور ان کے اگر کچھ لوگ اس طرح کے 4 بیویوں پر اعتراضات کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے, کیونکہ شاید انہوں نے اپنی مقدس کتابیں نہیں پڑھی. کرشنا جی کی کتنی بیویاں تھیں شاید پتہ ہی نہیں. پتہ ہوتا تو کس طرح کی باتیں کرتے. بہت سارے ان کے مقدس جو شخصیات ہیں ان کی بیویوں کی تعداد انہیں پتہ ہی نہیں. کسی کی 100 ہے, کسی کی 200 ہے, بہت ہے. بلکہ مقدس کتابوں کی, میں مقدس کتابوں کی ایک روایت بتاؤں, 16,400 پلس کچھ بیویاں بھی ایک صاحب کی, یہ بھی موجود ہے. تو اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جب وہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں تو یہ سب باتیں چھوڑ دو. تعدد ازواج یعنی کثرت سے بیویاں کرنا اسلام ہی کی بات نہیں, ہر دین میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن ان کو بیوقوف بنانا ہے پوری دنیا کو اور اسلام کو بدنام کرنا ہے, اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں. بہرحال آپ خوش رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے. جب جب ضرورت ہو 1 کرو, 2 کرو, 3 کرو اور 4 کرو, کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی کو سوچنا نہیں ہے, اس لیے کہ پالنا ان کو نہیں ہے اور نہ آپ کو ہے. میرا مولا فرماتا ہے ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے. اللہ رزاق حقیقی ہے. آخری چیز یہی تھی سورہ نساء کی, اور جو وراثت کے معاملات تھے وہ آپ کو تفصیل سے معلوم کرنا پڑے گا. وراثت کس کو کتنی ملتی ہے یاد رکھو. اگر کسی کا حق آپ نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ کر کے رکھ لیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پوری زمین اٹھا کر اس کے گلے کا طوق بنا کر ڈالی جائے گی. پوری زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, وہ گردن نہیں اٹھا سکے گا. تو یہاں پر جو وراثت ہے جس کی ہے وہ فوری طور پر اس کی ادا کر دی جائے. کس کا حق ہے پورا صفحہ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جب کسی کا انتقال ہو جائے, بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, تو بیٹوں کو 2 حصہ, بیٹی کو 1 حصہ. اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو سدس ہے, 6واں حصہ ہے. اور پھر بیوی کو 8واں حصہ اگر اولاد ہے, اور اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ہے. سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں. اور پھر قیامت کے دن کے خوف کے ساتھ بھی میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا حق دبایا تو قیامت کے دن اس کو پوری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. اور پھر اگر پھر بھی حق پورا نہیں ہوا تو جس کا حق تم نے کھایا تھا اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اس لیے بہنوں کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, بھائیوں کا حق ہے. جس کا حق ہے شریعت کی روشنی میں اسے ادا کر دو. اور لے کر کے بھی کتنے سال جیو گے, مرنا تم کو بھی ہے. اسی لیے دنیاوی لالچ میں آ کر کے آخرت تباہ نہ کرو. اللہ کریم ہم سب کو حقانیت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن عظیم کی آیات بینات اور اس کے مفاہیم اور اس کی تفاسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.